اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، حدیث سے دو باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے. اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی، بعض روایتوں سے ہیں کہ نابینا ہو گئے تھے. اپنے محلے کے امام تھے اور جب بارش آتی تھی تو پانی بہت بہتا تھا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اگر یہ حالات ہو جائیں اور بارش بہت شدید ہو جائے تو کیا میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ حضرت نے ان کو اجازت دے دی. تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں جس جگہ کو نماز کی جگہ بنانے والا ہوں آپ وہاں برکتاً 2 رکعت پڑھ دیا کر. فرمایا یہ جمعہ کو گفتگو ہوئی، سنیچر کو حضرت تشریف لے گئے. جا کر کے حضرت نے سوال فرمایا آئین اصلی، کہاں نماز پڑھ دوں؟ جگہ بتائی کہ یہ حضرت یہاں نماز پڑھ دیجیے. نماز کے بعد حضرت اتبان نے کھانا بنا رکھا تھا، چونکہ ساتھ میں صدیق اکبر اور بھی صحابہ تھے، کھانا کھلایا. ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت انس کی والدہ ہے، حضرت کی کھانے کی دعوت کی تھی تو حضرت تشریف لے گئے اور جاتے ہی پوچھا کھانا لاؤ. کھانا پیش کیا گیا. جب کھانا کھا لیا تو حضرت نے فرمایا مصلی لاؤ، 2 رکعت برکتاً پڑھ دوں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے مکان پر اگر کوئی برکتاً 2 رکعت نماز پڑھ دیں تو حدیث شریف سے ثبوت ہے اس کا. یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگ کو اپنے گھروں پہ دوہراتے رہیں کہ حضرت 2 رکعت پڑھ دیجیے، ورنہ مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا. میں نے یہ 2 واقعے اس لیے نقل کیے، یہ ابھی ذہن میرا منتقل ہوا حضرت مفتی صاحب کی بات کی وجہ سے کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نور اللہ مرکزہ نے شرح البخاری میں ان دونوں واقعے پر جمع کر کے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی مقصد کو مقدم رکھتے تھے. اتبان کے وہاں گئے تو نماز مقصود تھی، اس لیے جاتے ہی پوچھا کہاں نماز پڑھ دوں. کھانا بعد میں ضمناً تھا. اور ام سلیم کے وہاں پہنچے تو کھانے ہی کے لیے تشریف لے گئے تھے، دعوت تھی، اس لیے جاتے ہی پوچھا کھانا لاؤ. نماز بعد میں 2 رکعت برکتاً پڑھی. معلوم ہوتا ہے مقصد کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. اب یہاں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی زبیر کی دعوت مقصد ہے یا بیان مقصد ہے. ان دونوں حدیثوں سے تو خیر یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مقصد کو مقدم رکھا جائے، لیکن یہاں کیا مقصد ہے واللہ عالم. اس لیے میں بیان بھی مختصر کروں گا اور انشاءاللہ نماز سے پہلے کھانا بھی ہو جائے تاکہ دونوں ہی مقصد واضح ہو جائے. یہ چونکہ حضرت مفتی صاحب نے تو میرا ذہن ان دونوں حدیثوں کی طرف منتقل ہوا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کی طرف گیا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اسی پر مجھے 2-3 باتیں، میری ذات کو بھی اور آپ کی ذات کو بھی. ہمارے اکابر کا دستور یہ تھا اوصیکم اولاً بنفسی، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. ہمارے اکابر جب کسی کو نصیحت فرماتے تھے تو اپنے نفس کو بھی خطاب کرتے تھے کہ میں میری ذات کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں. تو میں خود بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی اس کے محتاج ہیں، پوری امت اس کی محتاج ہے. استغفار ایک عظیم المرتبت عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے جو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ انہ لیغان علی قلبی
وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. میرے دل پر بھی کبھی کبھی غبار آ جاتا ہے کسی کی بات کی وجہ سے، کسی کے عمل کی وجہ سے، تو میں بھی اللہ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں. استغفار بہت بڑا عمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسانوں نے استغفار کرنا اپنے رب سے چھوڑ دیا، حالانکہ اس سے بہت سارے اعمال جڑے ہوئے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آ کر فرمایا کہ حضرت صحت اچھی نہیں رہتی، کوئی عمل بتا دیجیے. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. کوئی اور آیا، فرمایا کہ حضرت روزی میں برکت نہیں ہے، کوئی عمل بتا دیجیے. حضرت نے فرمایا استغفار کرو. کوئی اور آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا کر دیجیے. فرمایا استغفار کرو. تو خادم نے پوچھا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ مختلف اعمال ہیں اور آپ نے ایک ہی عمل بتایا. فرمایا قرآن کریم سے ثابت ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، مغفرت کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی دے گا. ویمددکم باموال، دولت بھی عطا کرے گا. واولاد، اولاد بھی عطا کرے گا. ویجعل لکم انہارا، اور اللہ نہروں کو جاری کر دے گا. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ استغفار پر دولت بھی ملتی ہے، استغفار پر اولاد بھی ملتی ہے، استغفار پر بارش بھی آتی ہے، استغفار پر رزق بھی آتا ہے. آج حقیقت حال یہ ہے کہ ہم سب کے قلوب پریشان ہیں. جب استغفار کا اہتمام تھا تو صحابہ کی زندگی چھوٹے سے مکان میں بھی پورا من تھی. اگر آپ مدینے کا نقشہ پڑھ لیں، حیات الصحابہ یا حکایات صحابہ میں، تو مدینے کے نقشے کو آپ جب پڑھو گے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کچے مکان تھے، اور ان کچے مکانوں کے اندر بھی صحابہ کو سکون تھا. ان کو سیکیورٹی گارڈ اور کوئی دربان نہیں ہوا کرتا تھا. 50 اور 55 گرمی کے اندر ان کے وہاں کوئی پنکھا نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی اے سی ان کے وہاں نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن ان تمام آلائشوں اور آرائشوں کے سامان کے باوجود، نہ ہونے کے باوجود ان کو سکون تھا. اور ایسا سکون تھا، ایسا سکون تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات انہی کے پاس. ایسا سکون تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس دنیا کے اسباب نہیں تھے، لیکن جس سے دل کو اطمینان پہنچتا ہے وہ چیز موجود تھی، اور وہ تھا اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوا کرتا ہے، اللہ کی یادوں سے. استغفار بھی اللہ کا ذکر ہے. لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے کہ استغفار گناہ پر ہوا کرتا ہے. خوب یاد رکھو، استغفار کا تعلق گناہ سے نہیں ہے. اگر استغفار کا تعلق گناہ سے ہوتا تو نبی کے کوئی گناہ نہیں ہے اور نبی دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں. آپ کے کوئی گناہ نہیں تھے، اس کے باوجود استغفار کر. تو استغفار کا تعلق گناہ سے نہیں ہے. استغفار کا تعلق اللہ سے مغفرت مانگنا ہے. باب استفعال ہے یہ، اللہ سے مغفرت مانگنا. اور مغفرت نیک آدمی بھی مانگے گا، گنہگار بھی مانگے گا. مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اللہ کی مغفرت مانگے، اور نبی کو بھی ضرورت ہے کہ اللہ کی مغفرت مانگے. تمام نبیوں کو ضرورت ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگے. بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابہ کرام سوال فرماتے ہیں وَأَنْتَ یا رسول اللہ، آپ، چونکہ آپ کا تو بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام، تو کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں؟ حضرت فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی، اس کی رحمت کے بغیر میں بھی نہیں جا سکتا۔ آپ انداز لگائیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کے لیے اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، تو استغفار کا مطلب گناہوں ہی سے معافی نہیں ہوا کرتی ہے، اللہ سے مغفرت کا طلب کرنا۔ اور مغفرت کے طالب انبیاء بھی ہوا کرتے ہیں، اولیاء بھی ہوا کرتے ہیں، صلحاء بھی ہوا کرتے ہیں، غوث اور قطب بھی ہوا کرتے ہیں، ابدال بھی ہوا کرتے ہیں، گنہگار بھی ہوا کرتے ہیں۔ استغفار تو ہر ایک کو کرنا ہے، اور جب انسان کی زندگی استغفار سے بھری ہوئی ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کا اس کا مزاج بنتا ہے۔ اللہ کی مغفرت پر انسان ایمان، اعمال صالحہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج لوگوں میں انتشار انتشار انتشار، جھگڑے، فتنے، دشمنیاں، ہر ایک کہہ رہا ہے مولانا میری فیملی میں میری عزت نہیں، ہر ایک کہہ رہی ہے، عورت بھی، کہ عجیب و غریب ہے، میں سب کے لیے اچھا کر رہی ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں رکھتا۔ ہر جوان یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا میرے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے۔ قرآن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ اگر تم محبت پیدا کرنا چاہتے ہو آپس میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ہاں، عجیب و غریب بات اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ والی زندگی بناؤ گے، اللہ محبت کی فضا قائم کر دے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ محبت کو قائم کر دے گا لوگوں کے دلوں میں۔ معلوم ہوتا ہے محبت کا آنا تعویذ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، محبت کا آنا عامل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، محبت کا آنا اللہ کے فرمودات کی بنیاد پر، اللہ کے احکام کی بنیاد پر۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ والی زندگی، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اس سے جب انسان رکتا ہے تو خود بخود دنیا میں اللہ محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ورنہ حال یہ ہے کہ اندر سے انسان سلکتا رہتا ہے، پریشان ہے، دل بے چین ہے، بغیر خوف کے بھی خوف ہے، گھر میں بیٹھا ہے بے چینی ہے۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں ہوتی ہے، آیت پر غور فرمائیں، جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں ہوتی ہے، اس رب سے رجوع نہیں ہوتا، تو اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں فاذاقها اللہ، میں اس کو بھوک کا عذاب چکھاتا ہوں۔ بھوک کا یہ معنی نہیں کہ گھر میں فاقے چلنے لگے، گھر میں کھانا نہ ملے، گھر میں انتظام نہ ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ ابن کثیر نے ایک مطلب یہ بھی لکھا کہ بھوک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ دولت کی حرص پیدا کر دے، یہ بھی بھوک ہے۔ انسان کو ایک دکان، 2 دکان، 4 دکان، 10 دکان، پیٹ ہی نہیں بھرتا، حلال حرام کی تمیز ختم، جائز ناجائز کی تمیز ختم، جہاں سے ملے بس مجھے مل جائے، یہ دوڑتا ہی رہتا ہے، دوڑتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو کر قبرستان پہنچ جاتا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ بھوک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب بندہ بغاوت پر آتا ہے، اللہ اس میں دولت کی حرص پیدا کر دیتا ہے۔ وہ باوجود کہ اس کے پاس ہے لیکن اور حرام کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بھوک ہے۔ والخوف، بے چینی کو ڈال دیتا ہے، خوف ہے، کوئی باہر کا خوف نہیں، پھر بھی دل کے اندر ایک قسم کا خوف ہے، نہ معلوم کیا ہو جائے گا، میرا کیا مسئلہ ہوگا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، خوف کو اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ گھر میں سارا سامان موجود ہے لیکن اطمینان نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ قبر میں انسان جل رہا ہے،
اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے پکڑا جا رہا ہے، اور اوپر اس کو پھول ڈالے جا رہے ہیں، اس کو سلیوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو سلام کیا جا رہا ہے، اس پر چادر ڈالی جا رہی ہے۔ یہ سب ظاہر ہے، اندر میں اس کا دل جو جل رہا ہے، باڈی جو جل رہی ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے مکان کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے کہ شاندار مکان ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس مہیا ہے، لیکن میرا دل اندر سے جو بے چین ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے ڈالا، یہ تمہارے ہی اعمال کی نحوست ہے، تمہارے اپنے اعمال ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو دنیا کا فساد ہے نا، فتنے جو ہیں، حالات جو ہیں، چاہے وہ سی اور سمندر کا ہو، چاہے وہ زمین کا ہو، یہ تمہارے اعمال کی نحوست ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کا جو بے حیائی کا ماحول تم نے بنایا، جو عریانیت کا ماحول بنایا، بجائے اس کے کہ تم کسی کو اپنے رنگ میں رنگتے، تم دوسروں کے رنگ میں رنگے جانے لگے۔ تم اپنے کلچر کی دعوت دیتے، تم نے دوسروں کے کلچر کو قبول کر لیا، بجائے اس کے کہ تمہارے اسلام کا پرچم تم بلند کرتے، تم دوسروں کے لوا اور پرچم کے تحت خود جانے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کی ہم اس انداز سے اپنی زندگی میں پیش کرتے کہ دوسروں کے دلوں میں ہمارے نبی کی عظمت پیدا ہو جاتی، لیکن بجائے نبی کی عظمت کے نبی کی توہین ہونے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لوگوں کے دلوں میں توہین ہونے لگی۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھائی لینڈ یا کسی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب نے دارالعلوم میں بیان دیا اور اس بیان میں فرمایا کہ وہ تو ہے ہی باغی، ناستک، نبی کو نہ ماننے والا، اسے مقام نبوت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ تیرا لباس، تیرا کلچر اے مسلمان، اور تیری زندگی اور تیری مسجد سے دوری یہ بتا رہی ہے کہ تو دعوی عشق محمدی، یہ بینی الفاظ ہے، دعوی عشق محمدی کر کے محمد کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ہمیں ان سے اتنا شکوہ نہیں جتنا اپنوں سے شکوہ ہے کہ میری اپنی ہماری لائف جو ہے، ہماری زندگی جو ہے، وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر اور آپ کی مبارک زندگی جو آپ نے مجھے اور آپ کو اور مسلمانوں کو دی تھی، اتنی خوبصورت زندگی۔ میں نے ابھی کسی ایک بیان میں کہا تھا کہ اسلام جیسا خوبصورت مذہب کوئی نہیں۔ ہر مذہب کے اندر ٹیمپرری عبادت ہے۔ آپ کرسچن میں چلے جاؤ، سنڈے کے دن 2-5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے اپنے چرچ میں چلے گئے اور کچھ کتاب کھول کر کے اوپر پڑھ لی اور ذرا سا سجدہ ہو گیا، اس کے بعد باہر نکل کر جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لو، جو چاہے عریانیت کر لو، جو چاہے ننگا کام کر لو۔ ارے بھائی، شریعت کہتے ہیں شریعت چرچ تک، باہر نہیں۔ آپ چلے جائیں یہودی کے عبادت خانے کے حال، آپ حنود اور مستشرقین میں چلے جائیں، وہ جب تک مندر میں ہے سجدہ کر رہا ہے، پھول چلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہاں سے نکلنے کے بعد کوئی تعلق نہیں اس بات سے کہ میرا رب یا میرا کلچر یا میری عبادت۔ اس کے بجائے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو صبح سے اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کی پوری زندگی، اور رات سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک کی پوری زندگی کو عبادت بنایا۔ اتنی شاندار شریعت کسی کے پاس نہیں۔ ہمیں یہ کہا گیا تم غسل کرو گے نیت سنت کی نیت سے، ثواب ملے گا، ہمارے غسل پر ہمیں ثواب۔ ہمیں یہ کہا گیا تم سنت کی نیت سے سرما لگاؤ گے، تمہیں ثواب ملے گا، ہمارے سرما لگانے پر ہمیں ثواب ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ تم اچھے کپڑے پہنو گے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ کی نعمت کا شکر گزار بنو، کپڑا بدن پر ہے، اللہ تعالیٰ کا طرف سے نیکیاں اترتی۔
ہمیں یہ کہا گیا کہ تم جاب پر جا رہے ہو اور نیت یہ کر لو کہ میرے بیوی بچوں کی کفالت میرے ذمہ ضروری ہے، جو مجھے کرنا ہے آپ کے قدم قدم پر اللہ ثواب عطا فرمائے۔ آپ دکان پہ ہیں اور یہ سوچ کر کے کہ میرے بیوی بچوں کی کفالت میرے ذمہ ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ قدم قدم پر آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ اب رات میں بستر پر آئے اور وضو کر کر کے لیتے، اور لیٹنے کے بعد آپ نے وہ دعائیں پڑھ لی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جو تسبیحات فاطمی کو پڑھ لیا، جو اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک دعا کو پڑھ لیا، جس نے آمن الرسول سورہ بقرہ کے آخری دو آیتوں کو پڑھ لیا، جس نے درود شریف کو پڑھا اور رات میں سو گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی وجہت وجہی الیک پڑھنے پر، بخاری شریف کی روایت ہے، فَإِن مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر وہ رات میں مر گیا تو ایمان پر مرے گا۔ اور فرمایا آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کے آخری دونوں آیتیں پڑھ کر سویا، رات بھر فرشتے تیری حفاظت کریں گے، اور تسبیحات فاطمی کو پڑھ کر کے سویا، صبح تک عبادت میں شمار ہوگا۔ ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا چلنا بھی عبادت، ہمارا اٹھنا بھی عبادت، ہمارا مسجد میں آنا بھی عبادت۔ ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے کہ جب تک ہم مسجد میں ہے عبادت ہے اور باہر نکلے تو عبادت ختم ہو گئی۔ ہماری تو پوری لائف کو عبادت قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے مسلمانوں میں نے تمہارے مال اور تمہاری جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خریدنے والا ہے، اس نے خریدا ہے، وہ مشتری ہے، ہم بیچنے والے ہیں۔ جب میں نے اپنی لائف اللہ کو بیچ دی تو اللہ کہتا ہے کہ ساری لائف پر، سارے دن پر، ساری رات پر میں تجھے ثواب عطا کروں۔ تو خوبصورت مذہب اللہ نے ہم کو دیا، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم نے اپنے مذہب کو کھلونا بنا دیا۔ آج دوسروں کے ہنسنے کا موقع ہم نے دے دیا۔ کسی سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو ذرا انداز اسلام پر لے آئے، کہتے ہیں میں تو جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتا۔ بھائی صرف اسی کا نام ایمان نہیں ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولو، تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بھی تو ایمان ہے کہ حرام کا مال نہ آئے، یہ بھی تو ایمان ہے کہ نماز پڑھوں، یہ بھی تو ایمان ہے کہ میرے ماں باپ کی اتباع کروں، فرمانبرداری کروں، ان کی خدمت کروں، یہ بھی تو ایمان ہے کہ بڑوں کا اکرام کروں، علماء کی عزت کروں، یہ بھی تو ایمان ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کروں، پیار کروں، محبت کروں، یہ بھی تو ایمان ہے کہ میں اپنے دل کو حسد، بغض و عداوت سے صاف رکھوں، یہ بھی تو ایمان ہے کہ میں غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤں، الزام سے، تہمت لگانے سے، بدظنی سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، اس کا نام بھی تو ایمان ہے، اس کا نام بھی تو اسلام ہے، یہ سب کو اسلام قرار دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اسباب دنیاوی یا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اندر سے ہمارا دل پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ دلوں کو سکون جن چیزوں سے ملتا تھا وہی چیز ہمارے پاس نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان پیسوں کے ذریعے سے بہترین بیت تو خرید سکتا ہے لیکن نیند نہیں خرید سکتا۔ خوب یاد رکھیں، نیند اللہ کی نعمت ہے۔ میں چاہے $4000 کا بیت لے آؤں، لیکن نیند اللہ دینے والا ہے، اور میں اپنے پیسوں کے ذریعے سے اعلیٰ سے اعلیٰ دوائیاں تو خرید سکتا ہوں، شفا نہیں خرید سکتا۔ شفا اللہ کی طرف سے، وہ چاہتا ہے تو شفا دیتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے تو شفا نہیں دیتا ہے۔ اسباب دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ میرا اور آپ کا حال یہ ہو گیا کہ ہم اسباب دنیا کے پیچھے چل پڑے، اور مسبب الاسباب جو ہے ہمارا رب جو ہے، اسی سے ہم بہت دور ہو گئے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ استغفار کا اہتمام کریں۔ حق تعالی جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبهم www.attableek.com جب تک آپ ان میں موجود ہیں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اصل میں ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ محمد اگر تیرا دین بہت سچا ہے، تو بہت سچا ہے، تو پھر فامطر علینا حجارۃ من السماء، لیا عذاب کو لیا۔
کیوں تیرا اللہ جو ہے پتھروں کی بارش نہیں برسا دیتا ہے؟ آج بھی تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا مسلمانوں کہ اگر اسلام سچا ہے تو پھر کیوں جو ہے ان کا رب جو ہے عذاب نہیں اتارتا؟ ایک اصول بھی یاد رکھو، خیر یہ اصول کی بات یہاں بیان کرنے کی نہیں ہے، میں بہت موٹے الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ اس امت پر دوام کا اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت قیامت تک رہے گی۔ آپ ہی کی نبوت، آپ ہی کی شریعت، آپ ہی کا دین، آپ ہی کی کتاب، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو استدلال فرمایا ہے، بے شمار استدلالات ہیں، میں صرف حضرت کی ایک استدلالی بات، یہ حضرات علماء ہے اس لیے ذکر کر دوں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق الی یوم القیامہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ میری امت میں قیامت تک ایک جماعت حقہ ایسی رہے گی جو حق بات کی تائید کرتی رہے گی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرے گی۔ یہ جماعت حق کا قیامت تک، اس روایت میں حضرت نے فرمایا من امتی، میری امت میں سے، الی یوم القیامہ، معلوم ہوتا ہے آپ کی امت قیامت تک چلنے والی ہے تو بیچ میں کسی اور کی امت ہو ہی نہیں سکتی، اور جب کسی اور کی امت نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک آپ ہی کی نبوت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضرت نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ شریعت کا یہ مکان ہے، بخاری شریف میں یہ مثال ہے، حضرت فرماتے ہیں شریعت کا مکان ہے اور اس کی اینٹیں انبیاء ہے، انبیاء کرام اس کی اینٹیں ہیں۔ فرمایا تمام نبیوں کی اینٹوں سے شریعت کا مکان مکمل ہو گیا، ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ میں ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ میں ہوں۔ جب میری اینٹ کو رکھ دیا گیا تو شریعت کا مکان مکمل ہو گیا، اب اینٹ رکھنے ہی کی جگہ نہیں ہے تاکہ کوئی نبی کی اینٹ رکھی جائے۔ ایسی بہترین مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ابو جہل نے کہا کہ اگر تیرا مذہب سچا ہے تو لے آ عذاب کو، تو اللہ نے یہ جواب دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں عذاب نہیں اتاروں گا۔ اصول یہ ہے اس امت کا کہ اگلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سلسلہ عذاب یہ تھا کہ نہ ماننے پر اللہ عذاب کو اتار دیا کرتا تھا، قوموں کی قوموں کو ہلاک کر دیا کرتا تھا، کبھی فلج سے، کبھی ہواؤں سے، کبھی جبریل کی چیخ سے۔ لیکن چونکہ اس امت کو قیامت تک چلنا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے اس اصول کو اس امت میں یہ رکھا کہ دنیا میں تنبیہات تو کروں گا، عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اس امت کا عذاب مرنے کے بعد ہوگا، جب قبر میں یہ پہنچیں گے تو ان کے عذاب کا مسئلہ ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر عذاب اتر جائیں تو پھر یہ امت بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور چونکہ اس امت کو قیامت تک چلانا ہے اس لیے تنبیہات تو ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا، ہم چکھاتے ہیں تھوڑی سے کچھ تنبیہات، کچھ مزے، کچھ عذاب، کچھ حالات، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ کوئی عذاب ہے، لعلہم یرجعون، رحمت رب ہے کہ میرا بندہ لوٹ کر میرے پاس آ جائے۔ اس میں بھی رحمت رب ہے کہ تنبیہ اس لیے کرتا ہوں میں تاکہ یہ گناہ سے باز آ جائے، میری طرف واپس آ جائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری مثال دی ہے، خدا پاک کی قسم ہمارا دل ہل جاتا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر میں نکلا، بہت لمبا سفر، اونٹنی پر اس زمانے میں کیمل کے سفر ہوتے تھے۔ راستے میں تھک گیا، ایک ٹری اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے اترا اور اونٹنی کو چھوڑ دیا۔ اس کو گہری نیند لگ گئی، تھکا ہوا تھا، آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی بھاگ چکی تھی۔ اب اس پر کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس کی اونٹنی چلی گئی، دھوپ بڑی کڑاکے کی ہے، شدید بھوک اور پیاس ہے، گلا خشک ہو رہا ہے۔
نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، پریشان حال، چلتے چلتے تھک گیا، اتنی تلاش کرتے ہوئے موت کا نقشہ اس کو نظر آنے لگا، وہ ایک جگہ سو گیا کہ نہ معلوم اب کب روح میری نکل جائے۔ کسی عالم میں وہ پڑا ہوا تھا کہ ابھی جان نکلے کہ اتنے میں کسی چیز کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے جو آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی موجود تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سوال فرماتے صحابہ کو کہ بتاؤ، اس موت کے منہ میں جانے والے کو اپنی اونٹنی جب واپس مل جاتی ہے تو کتنی خوشی ہوئی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی؟ حضرت نے فرمایا جب گنہگار مومن بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اپنے رب کے پاس واپس آتا ہے تو جتنی اس اونٹنی کے ملنے والے کو خوشی ہوئی ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اپنے گنہگار بندے کی توبہ پر ہوا کرتی ہے۔ آپ انداز لگائیں اللہ کو کیا پڑی ہے میرے ساتھ، کیا پڑی ہے؟ وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، میں محتاج ہوں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ آسمان کا مالک، وہ زمین کا مالک، ساری چیزوں کا مالک۔ میں توبہ کروں نہ کروں اس کو کیا فرق پڑتا ہے، میں استغفار کروں نہ کروں اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی رب کریم کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک موت کے منہ میں پہنچے ہوئے کو اس کی اونٹنی اور پانی مل گیا، اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے ایک گنہگار بندہ جب توبہ کرنے کے لیے آتا ہے اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ صحیح ترین روایت ہے جو متفق علیہ روایت ہے، حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم رحمہم اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ اس لیے استغفار کا اہتمام، اسی مناسبت سے میں نے حدیث شریف پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفار کے فوائد دیکھو، فرمایا من لزم الاستغفار، یہ نہیں کہا کہ ایک مرتبہ استغفار کرو، ایک مرتبہ کا نہیں کہہ رہے، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، لازم کا مطلب دن میں 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 400 مرتبہ، 500 مرتبہ استغفار۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے کہ وہ دن میں 3000 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے، 3000 مرتبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے، اگر لمبا استغفار نہیں پڑھ سکتے کم سے کم استغفر اللہ العظیم تو پڑھ سکتے، اتنا ہی پڑھ لیا کر۔ ہمارے بزرگوں کا اہتمام تھا استغفار کے اوپر، بہت استغفار کیا کرتے اپنے رب سے، اور کیوں نہ کریں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے۔ تو استغفار من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، حضرت کا اپنا ایک عمل ہے، فرمایا جس نے 40,000 مرتبہ استغفار کیا، 40,000 مرتبہ، جس دن 40,000 کا عدد پورا ہوگا اس وقت وہ مستجاب الدعوات ہوگا، جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا۔ یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عمل ہے۔ انسان پریشان حال ہے، آج لائف دیکھو کو پریشان ہے سب کی، ظاہر میں مسکراہٹیں ہیں، اندر میں دل رو رہا ہے، ظاہر میں سارے اسباب ہے، اندر میں دل بے چین ہے، راتوں میں نیند نہیں آ رہی، پریشان حال ہے۔ ان سارے پریشانیوں کی وجہ صرف اور صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو، ایمان تو ہے، اعمال صالحہ والی زندگی نہیں، اس کی بنیاد پر ساری پریشانیوں کا مسئلہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر، بخاری شریف کتاب العلم کی روایت ہے، میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا، غور سے سنیں، میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ محدثین یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رین اور بارش سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ جیسے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے،
اسی طرح آپ کی تعلیمات سے مردہ قلوب زندہ ہوتی ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے حضرت جی مایسور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہم نے اپنے استاد سے سنا مظاہر العلوم سہارنپور میں، ہمارے حضرت جی مایسور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث شریف پر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے پانی سے اس لیے مثال دی ہے کہ تم دنیا بھر کی چیزوں کو کھا لو پی لو، لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ بہت پیاری مثال حضرت نے اس زمانے کے اعتبار سے سمجھا۔ کولڈ ڈرنک بھی کہتے ہیں پانی لاؤ، آئس کریم کھائی پانی لاؤ، کوک پیا پانی لاؤ، بھائی ابھی تو آپ نے ٹھنڈا پیا، کہتے ہیں پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں کھا لو پی لو، پیاس پانی ہی سے بجھتی ہے۔ اللہ کا نبی اس حدیث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے سارے علوم کو حاصل کر کے گریجویٹ بن جاؤ، لائر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، جو چاہے بن جاؤ، لیکن تمہارے دلوں کا سکون اور اس کی پیاس تو میرے ہی علم سے ہونے والی ہے، میں جس کو لے کر آیا، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، وہ ہے استغفار، وہ ہے عبادات، وہ ہے اعمال صالحہ، اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، پہلا فائدہ یہ ہے استغفار کا، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، حق تعالی تنگ راستوں کو آسان کر دیتا ہے، تنگیاں، حالات، پریشانیاں، دلوں کا بے چین ہونا، رزق کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، فرماتے ہیں جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی میں راستے نکال دیتا ہوں۔ دوسرا فائدہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہاوتیں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو میرے بھائیوں، صادق و مصدوق کی باتیں سنا رہا ہوں، یہ اتنی 100% سچی ہے جیسے کل صبح آفتاب کے طلوع ہونے میں شک نہیں، اسی طرح میرے نبی کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، نبی کے فرمودات کا ہونا یقینی ہے، یہ کوئی کہاوتیں نہیں ہے، یہ من گھڑت داستانیں نہیں ہیں۔ دوسرا فائدہ، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ ہر غم سے نجات عطا کرتا ہے استغفار کے ذریعے سے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ پتہ بھی نہیں ہوگا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، استغفار کو لازم پکڑو، اس عامل کے پاس، اس عامل کے پاس، یہ وظیفہ، فلاں وظیفہ، انسان رزق کو بڑھانے کے لیے وظیفے میں گیا، اور میرے نبی نے جو وظیفہ بتایا ہے، جو وہاں سے لے کر کے بول رہا ہے، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ استغفار کا اہتمام کرو، روزانہ 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 400 مرتبہ، اس توجہ کے ساتھ کہ میرا رب میری مغفرت کرتا ہے، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا پالنہار ہے، میرا خالق ہے، مجھے اس نے زندگی دی ہے، اس کے نبی کے ذریعے سے اس نے کہلوایا ہے کہ میں اسے استغفار کروں، اس نے اپنے قرآن میں سورہ نوح میں کہا ہے کہ تم استغفار کرو گے میں روزی دوں گا، میں اولاد دوں گا، میں حالات بدل دوں گا، میں پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اللہ تو نے خود کہا ہے، میں تجھ سے استغفار کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ استغفار میں بہت فوائد ہیں، اسی لیے میرے ذہن میں آیا کہ میں استغفار پر 2 باتیں کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ تمام احباب کو بھی توفیق دے، اور رب کریم جو ہے ہم تمام کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارے احباب جو ہے گجرات کی جماعت ہے سورت کی، وہ بھی تشریف لائے ہوئے، اور بھائی اس وقت آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا اجتماع جو ہونے جا رہا ہے 5، 6، 7 کا، ہمارا جو اجتماع ہے نا 5، 6، 7، اس اجتماع کے اندر ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین جو ہے بہت دور سے تشریف لا رہے ہیں، زحمتیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ اب یہاں سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے ہماری اس میں شرکت ہو، صرف شرکت نہیں، اپنی تیاری ہو اللہ کے راستے میں۔ لوگ کہتے ہیں بیزی، بھائی بیزی تو ہے ہی، ایزی تو جب ہوں گے جب موت آ جائے گی، پھر تو ایزی ہونے ہی والے ہیں۔ بیزی میں سے وقت نکالو گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ اسی لیے بخاری شریف میں افضل الصدقۃ جہد المقل، مالدار صدقہ کرے اپنی جگہ،
لیکن تھوڑے میں سے تھوڑا جو صدقہ کرتا ہے نا، اس کا صدقہ اللہ کے نبی فرماتے مالدار سے افضل ہے. افضل الصدقۃ، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دے کر فرماتے ہیں 1000 میں سے کسی نے 10 دیے اور 100 میں سے کسی نے 10 دیے تو دونوں نے برابر، اس نے بھی 10 اس نے بھی 10، لیکن 100 میں سے 10 دینے والے کو اللہ ڈبل ثواب دیتا ہے 1000 کے مقابلے میں، اس لیے کہ 1000 میں سے 100واں حصہ دیا، اس نے 100 میں سے 10واں حصہ دیا. تو افضل الصدقۃ جہد المقل. انسان بزی ہو اور بزی میں سے وقت نکالے اللہ کے دین کے لیے. ایک انسان فرصت علی خاں ہے، بیٹھا ہوا ہے گھر پہ اور کہتا ہے کہ اب میں چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں چلے. خوب صحابہ کرام باوجود کہ باغات پک چکے ہیں، کھیت تیار ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری ہوئی تو چل پڑے. تو اپنے وقت کو بزی میں سے نکالنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کو اپنی زندگی کو بنانے کی فکر نصیب فرمائے اور اللہ ہماری آخرت کو سزا دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم، ہماری آخرت کو بہترین بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک و صاف فرما. اللہ ہمارے ظاہر کو بھی صاف فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما. ہمیں صالحین میں سے بنا دے، عابدین میں سے بنا دے، تائبین میں سے بنا دے، استغفار کرنے والے مستغفرین میں سے بنا دے. اللہ اپنے نیک بندوں میں سے ہمیں شمار فرما دے. اے اللہ ہمیں مصلیین میں سے بنا دے، ہمیں صائمین میں سے بنا دے، ہمیں راتوں میں رونے والے بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے بہت رونا آیا اور اپنی زندگی کے لیے آیا، لیکن امت کے لیے ہمیں رونا نہیں آ رہا ہے. اللہ امت کے لیے ہمیں رونے والے بنا دے. اللہ امت کے لیے ہمیں رونے والے بنا دے. اللہ امت کے لیے ہمیں رونے والے بنا دے. اے الہ العالمین ہماری اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ باہر کے گندے ماحول سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ استغفار میں تو نے اور تیرے حبیب نے جو فائدے بیان فرمائے ہیں، ہم تمام کو استغفار کی توفیق عطا فرما اور ان تمام فائدوں سے ہم تمام کو مالا مال فرما. اللہ اس مجمع کی جائز تمنا و حاجات کو پوری فرما. اللہ ہونے والے اجتماع کو بے حد قبول فرما. اس سے آنے والے اکابر کا آنا آسان فرما. ان کے سفر کو بے حد عافیت کے ساتھ، خیر و خیریت کے ساتھ پورا فرما. اے اللہ اس میں نکلنے والوں کا نکلنا آسان فرما اور الہ العالمین ان کے نکلنے کے بعد ان کے گھروں کا تکفل فرما، ان کے گھروں کی حفاظت، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا